جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا شکریہ. بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے جس پہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ضرور آپ کور کریں. جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، جس سے غریب لوگ، جو متوسط طبقہ ہے، جو ٹرانسپورٹر ہے، جو دکاندار ہے، وہ تو افیکٹ ہوا، انتہائی طور پر وہ افیکٹ ہوا اس سے. اور آپ دیکھیں کہ جب 5 روپے اور 12 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی تو یہ سب جماعتیں مل کر اس کے اوپر ایک واویلا کھڑا کرتی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 مہینے میں 100 روپے تک تقریباً پیٹرول کی قیمت میں اور 130 روپے تقریباً ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوا. یہ یقینی طور پر ایک عام پاکستانی کے لیے مشکل ترین وقت ہے. لیکن اس میں جو وفاقی حکومت نے ایک چھوٹے صوبوں کے اوپر ڈاکہ مارا، جس کو ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور جس کے اوپر ایجیٹیٹڈ بھی ہیں، خیبر پختونخوا بالخصوص. انہوں نے اپنے بجٹ میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں جو ہر مہینے یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں گے، اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آرٹیکل 161 18ویں آئینی ترمیم میں یہ جو چیمپئنز بنتے ہیں، یہ جو ساری جماعتیں ہیں، اب ان کے منہ پر چپ کا تالا لگا ہوا ہے. 18ویں آئینی ترمیم میں یہ ہے کہ جو صوبہ سب سے زیادہ آئل پروڈیوسنگ ہے اس کو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں پورا شیئر ملے گا. انہوں نے اس دفعہ پیٹرولیم لیوی لگا کر صوبوں کا استحصال کیا، اور ان کی یہ روش ہے ہمیشہ. بالخصوص میں خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع کی تیمور نے تفصیل میں بات کی. انہوں نے پیٹرولیم لیوی لگا کر خیبر پختونخوا کے حقوق پر ڈاکہ مارا. ان کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں جتنے پیسے آئے وہ وفاقی حکومت کے پاس آئے، اور اگر اس کے برعکس وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگاتے تو وہ خیبر پختونخوا کو پورے پیسے آتے. یا اگر جی ایس ٹی لگاتے، جنرل سیلز ٹیکس، جو پچھلے عمران خان صاحب کی حکومت میں جتنی بھی قیمتیں بڑھی ہیں وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور جنرل سیلز ٹیکس کی مد میں بڑھی. اس میں خیبر پختونخوا کو جنرل سیلز ٹیکس کی مد میں جو این ایف سی شیئر ہے ہمارا 13% وہ ملے گا. انہوں نے یعنی اگر 10 روپے ریٹ بڑھتا ہے تو تقریباً 1.3 روپے 1.3 جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو ملے گا. اور اگر یہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگاتے تو 161 آرٹیکل 161 جو 18ویں آئینی ترمیم میں ہے، جس پہ یہ سب جماعتیں، نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، مسلم لیگ نون، یہ ابھی تک اس کو کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا، اور جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں 18ویں آئینی ترمیم کو. لیکن اب یہ کلم کلا اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں پیٹرولیم لیوی لگا کر، کیونکہ یہ جیسے تیمور نے کہا آلریڈی پہلے سے ہی خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع کے حقوق پر ڈاکہ مار رہے ہیں. اس پیٹرولیم لیوی کی مد میں بھی انہوں نے خیبر پختونخوا کے حقوق پر، خیبر پختونخوا کے جو پسماندہ علاقے ہیں جس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو ہمارے کرنٹ بجٹ کا حصہ ہے، اس پہ بہت بڑا کٹ لگے گا. اور یہ ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنی جیبیں بھرنی ہے، انہوں نے کرپشن کرنی ہے. اور اس کے اوپر سب سے زیادہ جو تشویشناک بات ہے وہ ان جماعتوں کی مجرمانہ خاموشی ہے. یہ مکمل طور پر اس پہ خاموش ہے پیٹرولیم لیوی کی مد میں، جس سے سب سے زیادہ نقصان خیبر پختونخوا کو اور بلوچستان کو ہوگا. دیگر صوبوں کا شیئر بھی اس میں سے کٹ جائے گا. تو میری یہ ڈیمانڈ ہے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے، اور ہم اپنے تمام آئینی اور قانونی آپشنز دیکھ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے خصوصی طور پر ہدایات کی ہماری لیگل ٹیم کو کہ اس کو ہم ریلیونٹ فورم پہ ضرور اٹھائیں گے. جو خیبر پختونخوا کے ساتھ پیٹرولیم لیوی کی مد میں جو زیادتی ہوئی ہے اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم اپنے تمام لیگل اور جو کانسٹیٹیوشنل آپشنز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ. جی آپ نے 29 کا لیٹر تو جو آپ نے مختار صاحب کو لکھا وہ تو بتا رہی ہے، جو انہوں نے لکھا تھا وہ انہوں نے آج تک جواب کوئی نہیں دیا. اگر آپ جواب کی بات کر رہے ہیں، نہیں آپ نے جو لیٹر لکھا وہ کسی بنیاد پہ لکھا تھا. ہاں جی، انہوں نے جو ایم او یو ڈرافٹ دیا ہے اس کی بھی میں آپ کو کاپی جو ہے وہ دے دیتا ہوں. اس ایم او یو میں سب سے بڑی چیز تو یہ سرپلس ٹارگٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے آئی ایم ایف کی شرط کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی سپینڈنگ وہ کم نہیں ہوگی. اب دیکھیں جب وہ خود
قبائلی اضلاع کے لوگوں سے صحت کارڈ لے رہے ہیں تو اسپینڈنگ تو وہ خود کم کر رہے ہیں۔ تیسری چیز پھر اس کے علاوہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی ٹیکس کلیکشن زیادہ کریں گے اور ہر صوبے کی ٹیکس کلیکشن ان کے جی ڈی پی کے حصے کے 1% سے زیادہ ہوگی۔ یہ ہم بڑے آسانی سے پار کر چکے ہیں پچھلے 3 سالوں میں، کیونکہ ہم وہ صوبہ ہیں جنہوں نے اپنا اوور آل ریونیو، ہمارا آبویسلی ریونیو بیس چھوٹا ہے، لیکن ہم نے اپنی ریونیو، ٹوٹل ریونیو 30 ارب سے 75 ارب صرف 3 سال میں کی ہے، 2.5 گنا 3 سال میں بڑھی ہے۔ پہلے تو ہمارا مطلب جو ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تھا وہ تقریباً 1% تھا، ابھی وہ تقریباً 2.5% کے قریب ہوگا۔ تو یہ ایک دو اور شرائط ہے، لیکن بیسک چوتھی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ کوارٹرلی جو ہے وہ اس پہ مل بیٹھ کے کام کریں گے۔ تو وہ تو جب شروعات ایسے ہوگی کہ آپ اگر انگیج نہیں کریں گے، ایک خط کا جواب نہیں دیں گے، اور پھر یہ آپ کوشش کریں گے کہ یہاں سے سیکرٹری فائنانس ڈائریکٹ ہو جائیں کہ وہاں سے خود سے سائن کر دیں، تو آئی ایم سوری، وفاق ایسے نہیں چلتے، فیڈریشنز ایسے نہیں چلتی۔ ہم سب سے پہلے ہاتھ اٹھائیں گے پاکستان کے لیے، جو قربانی دینی ہوگی وہ ابھی سے نہیں، ہم ہمیشہ سے دیکھیں قبائلی اضلاع کی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اپنے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہمیں ایشوز اور چیلنجز پڑے، لیکن ہم کرتے رہے۔ پچھلے سال ہم نے اپنی جیب سے قبائلی اضلاع کے کرنٹ بجٹ میں تقریباً 10 ارب روپے ڈالے۔ ان کا سارا جو سبسڈائزڈ آٹا کا خرچہ ہوتا ہے تقریباً 3 ارب کا، ہم نے خود سے ڈالا، فیڈرل گورنمنٹ سے 1 روپے نہیں مانگا۔ ان کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر زیادہ کرنے کے لیے واحد صوبہ ہے جس نے اپنا NFC کا شیئر ڈالا 6 ارب روپے۔ ہم نے تقریباً 1 ارب روپے وہاں الیکشنز ہونے کے لیے صوبے کی کٹی سے ڈالے۔ اس کے علاوہ جو بلین ٹری سونامی کا سارا خرچہ ہے قبائلی اضلاع میں، تقریباً جو 1/5 1/6 جاتا ہے وہ سارا صوبے سے جاتا ہے۔ میں بہت سے کاسٹس آپ کو بتا سکتا ہوں، ہم نے یہ سارے کام خاموشی سے کیے، لیکن اگر پھر ایک ایسے بجٹ پہ، اور یہ سلسلہ کمیونیکیٹ نہ کرنے کا، قبائلی اضلاع کا بجٹ سیٹ کرنا ہے، میرا تو اس میں رول ہی نہیں ہونا چاہیے۔ سیکرٹری فائنانس سے بات کرے، اگر پیسہ یہاں پہ کم ہے، حالات مشکل ہے جو کہ ہیں، وہ یہ دیکھیں کہ یار آپ کا کتنا خرچہ آ رہا ہے، وہ خرچہ تو پورا کریں، یا یہ ساتھ دیکھیں کہ NFC ٹوٹل ڈیویزبل پول کتنے سے بڑھ رہا ہے، 20% سے بڑھ رہا ہے۔ تو پھر اگر کرنٹ بجٹ ہم کہیں کہ 50% بڑھائیں تو وہ کہیں نہیں 20% سے بڑھ رہا ہے، تو آپ کا 20% ہی بڑھنا چاہیے۔ یہ ٹیکنیکل ڈسکشنز ہیں، یہ جب نہ ہوئی تو پھر میں خود آیا نے کہا یار ان چیزوں پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ جا کے، آپ کو پوری اتھارٹی ہے، آپ جا کے مفتاح اسماعیل صاحب سے ملیں، یہ سارٹ آؤٹ کریں تاکہ اس میں بعد میں ایشوز جو ہیں وہ نہ ہوں۔ نہیں ابھی تو انہوں نے خط کا، مجھے تو لگتا ہے جیسے کہ IMF کا جو بھی ڈیل ہے اس سے پہلے تم کو NFC کے ساتھ کرنا ہوگا، تو آپ صوبوں کے ساتھ ہی چلے گی، اور دوسرے یہ پہ آپ اپنے طور پہ بھی سبسڈیز دیتے ہیں صوبے میں؟ ہم جو سبسڈیز دیتے ہیں، جو چاروں صوبے سبسڈی دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں آٹے پہ، مین جو سبسڈی ہوتی ہے اس میں بھی ہمارا جو نظام ہے سبسڈی دینے کا وہ تمام صوبوں میں مختلف ہے۔ باقی سارے صوبے آٹے کی سبسڈی کے لیے بینکوں سے قرضہ اتارتے ہیں، اور ان کا انٹرسٹ ایک طریقے سے صوبے کا سرکولر ڈیٹ بنتا جا رہا ہے۔ میری انفارمیشن کے مطابق پنجاب کے اوپر یہ سرکولر ڈیٹ کوئی 450 سے 500 ارب روپے کا ہے۔ خیبر پختونخوا کا یہ ڈیٹ یا کوئی بھی ڈومیسٹک ڈیٹ 0، 1 روپے بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس کے لیے ایک سیپریٹ اکاؤنٹ بنایا ہے، اس اکاؤنٹ کو ہم فنڈ کرتے ہیں، وہ اکاؤنٹ ایک ریوالونگ اکاؤنٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں آٹے کی سبسڈی کے لیے۔ نہیں یار، پیٹرول پہ سبسڈی دینا جو ہے وہ وفاقی حکومت، اگر ہمیں ہمارے ریسورسز ملے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے ایک کنٹریبیوٹری پینشن کا نظام بنایا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے، اور آپ دیکھ لیں گے کہ اگلے 2-3 سالوں میں پورے پاکستان کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔
آپ دیکھ لیں, یہ اس کو کہتے ہیں ایکشن لینا. آپ کو پتہ ہے کہ آج یہاں پہ اسلام آباد یعنی سوری ریلویز کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ریلویز کے 1.5 لاکھ پینشنرز کو پینشن نہیں مل رہی, کیونکہ کسی نے پینشن کو فنڈ کرنے کا طریقہ نہیں سوچا. یہ وہ پہلی گورنمنٹ ہے پاکستان میں جس نے اس کا حل نکال دیا ایک فنڈڈ پینشن پروگرام کے تھرو, رائٹ. اسی طرح ہم نے گاڑیوں کی لیز کی اور مونیٹائزیشن کی ایک ویسے پالیسی بنانی ہے جو کارپوریٹ سیکٹر میں, جن میں سرکاری افسر کے پیکیجز بھی بہتر ہوں گے, سرکار کو فائدہ ہوگا. ہمارے پاس اندازہ لگایا ہے کوئی 15,000 گاڑیاں سرکار کی کٹی پہ, اگر یہ آف لوڈ ہو جائیں تو ون آف ہمیں کوئی 20 ارب روپے ملیں گے, اور ان کی مینٹیننس, ان کی جو ساری دیکھ بھال ہے وہ سرکاری افسروں کے ذمہ لگ جائے گی. تو جو مس یوز ہوتا ہے گاڑیوں کا وہ ختم ہو جائے گا. پوری دنیا میں ہوتا ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے. میری ایکچولی ایک جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ایک آفر بھی ہے کہ اگر وفاقی حکومت صرف تنخواہیں اور الاؤنسز جاننا جانتی ہے اور صوبوں سے پیسے جو ہے وہ ریورس کرنا جانتی ہے تو ہماری اسسٹنس لے لے, ہم تیار ہیں, ہم ان کو دکھا دیں گے کہ ایک حکومت کو کیسے چلایا جاتا ہے, ایک بجٹ جو ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے, اور یہ ہم فری آف کاسٹ کر لیں گے. باہر کے ممالک میں جو سرکاری افسران, یہ جو لوگ جائیں گے وہ گاڑیاں خریدنے کے لیے کانفرنسوں میں جائیں گے, تو ان کو روک دیا گیا ہے, یا تو کہاں تک آپ یہ ایک سٹینڈرڈ وہ ہے کہ آپ جو باہر کے کانفرنسز پہ جاتے ہیں اس کا خرچہ سرکار نہیں جو ہے وہ برداشت کرتا. یہ وہ جو ٹپیکل آسٹیریٹی میجرز ہیں ان کا حصہ ایک اچھا قدم ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری اگر آپ ہمارے دیکھ لیں وہ ہمارا ایک ورک فرام ہوم کا پلان ہے جمعے کے دن کا, جو انشاءاللہ جولائی میں امپلیمنٹ ہو جائے گا, جس سے سرکاری تیل کا خرچہ 20% کم ہوگا, سرکاری بجلی کے بل کا خرچہ تقریباً 20% کم ہوگا. ہم ساری گاڑیوں کو فلیٹ کارڈ سسٹم پہ لا رہے ہیں, جس سے میرے خیال میں کوئی 1 ارب روپے کی بچت ہوگی. اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کے پیکج, میں نے آلریڈی کہا کہ اگر ہم سب کو یہ گاڑی لینے کی سہولت دیں تو ان کا پیکج بھی بہتر ہوا, سرکار کا خرچہ بھی کم ہوا, 20 ارب روپے کی ایک بار انکریز بھی آئی. اور چوتھی چیز, ہر افسر کو کوئی 1,500 سے 5,000 روپے میڈیکل الاؤنس کے طور پہ ملتے ہیں. ان کو پول کر کے ہم ایک میڈیکل پلان ان کے لیے بنا رہے ہیں جو کہ بھی پاکستان میں پہلا ہوگا. جس کی وجہ سے یہ ایشو آپ نے ریز کیا 5 ارب روپے کا, یہ فوری طور پر اگر آپ وفاق کو کیا کہیں گے, خاص کر کے جو قبائلی کے لوگوں کے بارے 60 لاکھ لوگ تقریباً, اگر آپ ابھی 2017 کے سینسس کو 12 لاکھ خاندان, 60 لاکھ لوگ متاثر ہوں گے. یہ 60 لاکھ لوگ وہ 60 لاکھ لوگ ہیں. ہم اسلام آباد میں بیٹھے, کراچی, لاہور, پشاور تو اتنا بڑا شہر نہیں ہے نا, آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس ایلیٹ شہروں میں شامل کرتے ہیں. خیر پشاور نے کافی ترقی کر لی, لیکن یہ پشاور بھی نہیں ہے. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ بجلی وفاق 70 سال میں نہیں دے سکی. آپ قبائل میں جائیں, زیادہ تر لوگوں نے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ سولر لگائے ہوتے ہیں, 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی بجلی جو ہے وہ ملتی ہے. جو بھی قبائل کے مسئلے تھے وہ سارے دیے گئے خیبر پختونخوا کے کہ آپ ٹیک اوور کر کے حل کر دیں. اب ان 60 لاکھ لوگوں کے لیے ہیلتھ کا سسٹم ٹھیک کرنا, ہم 58 ہاسپٹلز پورے صوبے میں آؤٹ سورس کر رہے ہیں, لیکن اس میں ساتھ جو ٹائم لگے گا, قبائلی اضلاع میں 10-12 کیے ہیں. اگر یہ صحت کارڈ کے تھرو ان کو پشاور میں, اسلام آباد میں, ڈی آئی خان میں, مردان میں بڑے ہاسپٹلز کی ایکسیس مل جائے تو یہ کوئی ظلم ہے. اور جیسے میں نے کہا, جب آپ 300 ارب روپے وفاق کی تنخواہوں اور پینشنز میں بڑھا سکتے ہیں, تو جو 5 ارب روپے آپ نے بجٹ کیے ہوئے ہیں قبائلی اضلاع کے لیے, اس سے آپ گریڈ 20, 21, 22 کے افسروں کی تنخواہیں جو ہے وہ پوری کر رہے, بجٹ ہوئے ہیں. تو جو ہماری خود پروپوزل تھی کہ یہ ایٹ 0 کاسٹ آپ ہمیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں, کہ جو PC1 میں پیسے ہیں
وہ آپ PC1 سے وڈرا کر کے ہمیں دے دیں, رائٹ. اس پہ 1 روپے کا خرچہ نہیں آتا. تو یہ تو میرے خیال میں ظلم ہے, شاید اس لیے کہ یہ حکومت سمجھتی ہو کہ صحت کارڈ کا جو کریڈٹ ہے وہ عمران خان صاحب کو جائے گا. تو اگر یوں ہے پھر میں تو آپ کو بھی وارن کروں گا کہ شاید اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ اسلام آباد میں اور پنجاب میں شاید صحت کارڈ کا پروگرام نہ ریورس ہو, جو کہ افواہیں چل رہی ہیں. صاحب 2 آخری سوالات ہیں. ایک تو بتا دیجیے کل جو ایک مشہور شخص کی گرفتاری ہوئی اس کا تعلق خیبر پختونخوا کے صحت ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تھا, ابھی تو کیا اسٹیٹس ہے آپ کے علم میں یہ معاملہ ہے؟ کل ایک مشہور شخص کی گرفتار ہوئے جلسے میں. دوسری یہ بتا دیجیے ڈاکٹرس کے, آپ نے یقیناً بجٹ کی بات کی ہے, ڈاکٹرس کے بڑے مسائل ہیں KP میں. آئے روز جو فارم میڈیکل گریجویٹس ہیں جو YD کے لوگ ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, جابس کے بڑے ایشوز ہیں وہاں پہ, اس حوالے سے بھی اس بجٹ میں کوئی ہاں جی, میں نے فل ڈیٹیل جو ہے مجھے بریفلی تو پتہ ہے, لیکن آبویسلی اس میں کامران اگر پہلے ایشو پہ آپ کل اسلام آباد پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا جس کے پاس ایکیوزڈ ان کے پاس ایک اسلحہ تھا